بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی سورت یہ ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے 10,000 حاجتیں پوری۔ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت ہے، جو پڑھے اسے قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی سورت ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی سورت پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسے اس سورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ نوازتے ہیں جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، جو فوری طور پر غیبی طریقے سے دولت آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 1 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ گھر میں کاروبار میں خیر و برکات پیدا ہوتی ہیں، گھر دولت سے بھر جاتا ہے، دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ سورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی۔ یہ سورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے۔ قرآن پاک چونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا ہر راز پوشیدہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ آج کل دین سے دوری کے سبب ان رازوں کو پہچان ہونے سے غافل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور فلاح وہی لوگ پا سکتے ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملا دیتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے سب سے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقویت اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے زندگیوں کو آج کی شمع دکھاتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بہترین کتاب ہے۔ جو بندہ اس کی روزانہ زیارت کرتا ہے، اس میں موجود صورتوں کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کامیابیاں ایسے بندوں کا مقدر ہو جاتی ہیں، ان کے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے روز محشر میں روشن اور عیاں رہیں گے، ان کے مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں، ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں موجود صورتوں کا ذکر و اذکار کرنے اور اپنے عزیز اور دوست، رشتہ دار، ماں باپ جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کی قبروں پر اس کی صورتوں کی تلاوت کرنے سے ان کی روحوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، ان کی قبروں پر ڈھیروں رحمتیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور اور پریشان ہوتے ہیں اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب مکمل شفا ہے، اس سے ان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس عظیم الشان کلام سے پہلے بیشتر صفحے نازل کیے گئے جو مختلف حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، لیکن ان میں انسانیت کی مکمل فلاح اور کامیابی کے راز نہ پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آخری کتاب نازل فرمائی۔ اس میں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہر قسم کی کامیابی، ہر قسم کا راز، زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ کلام جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، آج بھی اسی اصل شکل و صورت میں موجود ہے۔ یہ اس کلام پاک کا امتیازی صف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی رد و بدل نہ ہو سکی اور نہ روز محشر تک ہوگی۔
کی۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر افرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرح کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اعزاز بھی قرآن کو ہی حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ بھلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کی صفاتی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن اور موت کو باکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سب عبادت و ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط مستقیم ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے یا جو کچھ ہو گزر چکا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کی قدرت کے تابع ہے۔ وہ جہاں جس وقت چاہتا ہے اس کے ایک ان میں سے وہ سب ہو جاتا ہے۔ تو آج کا عمل جو آپ کو بتایا جائے گا اس کی کن کو متوجہ کرنے کا بہت ہی پیارا عمل ہے جس کو آپ نے ذات پاک پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی کبھی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل رک جاتا ہے اور یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہو جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اسے دھوکہ ہی دیتی ہے، پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے۔ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تک دور کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے۔ اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، مشکلات کے بعد جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی
روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہیں۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کلام پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت علم نشرہ میں بھی یہ ذکر کرایا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامتعدد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے اور اسی عمل میں اسے اپنے کا وجود ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی پہچان بھی ہو جاتی ہے، وہ آسانی سے جان لیتا ہے کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی لذت ملتی ہے، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن آخرت میں نجات دلائے گی، تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ ہے جسے روزانہ 3 بار پڑھنے سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو اس پیاری سی سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کون سی سورت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے، کہ جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا سمیع ہوں یا علیم ہوں پڑھ رہے ہیں، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے، 101 مرتبہ یا سمیع ہوں یا علیم ہوں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کے اس وظیفے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت سورۃ الملک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی پیاری سورت ہے، زیادہ لمبی صورت نہیں کہ آپ کا زیادہ وقت لگ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ بھی پورے دن میں جب جی چاہے کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز عشاء کے بعد رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ جو بندہ رات کو سوتے وقت اس کی صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ روز محشر یہ صورت اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اس کے لیے جنگ کرے گی، اس کی بخشش کا سامان بنے گی۔ لہٰذا اس سورت کی تلاوت لازمی کیا کرے تاکہ آپ کے دین اور دنیا اور آخرت سنور سکے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی 10,000 حاجات پوری فرماتا ہے، اس کے دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ
بڑا ہی مجرب اور فائدہ مند ہے اور بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال اور دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے ساتھ مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔